جیسا کہ کھڑی شریف ہے اور بہت ساری ایسی دربار ہیں، خانقاہیں ہیں جو محکمہ اوقاف کی تحویل میں ہیں، وہاں بہت ساری ناچ گانے بنگڑے ڈول کتاب وغیرہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ قطعاً ہمارے جو دربار ہیں، میں یہاں آج کی اس تقریب کے دوران بھی اور یہ میڈیا والے احباب بھی موجود ہیں، میں ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں اور جو ہمارے اقتدار میں جو لوگ ہیں، میں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ ہماری جو خانقاہیں یہ ہمارا ایک اثاثہ ہے اور بہت بڑا اثاثہ ہے۔ جب ہم رومی کشمیر کی بات کرتے ہیں، عارف کھڑی کی بات کرتے ہیں، تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ڈول میں کوئی ڈول وہاں پہ نہیں بجوایا، آپ نے کوئی دمالے نہیں ڈالے حضور عارف کھڑی نے وہاں پر۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور ابھی بلکہ میں نے انہی دنوں میں حضرات علماء کرام کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیف الملوک کے علاوہ آپ نے 36 اور کتابیں تحریر فرمائی ہیں، اور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اگر آپ علمی میدان کے اندر اگر آپ ان کا کام دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہدایت المسلمین کو اٹھا کر پڑھیں، آپ میاں صاحب کی تحفہ رسولیہ کو اٹھا کر پڑھیں جو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ نے لکھی ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ابھی اس کی تشریح کا کام جو ہے اس کو ہم نے مکمل کیا۔ تو عزیزان محترم، میں بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ صوفیاء سے ہم ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ضرور کریں، لیکن جو راستے ہیں، جو راستہ صوفیاء نے ہمیں بتایا ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ بتایا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کا راستہ بتایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ سچے مرد صفائی والے جے کچھ کہن زبانوں، کشمیر کا رومی بول رہا ہے، ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے جد اعلیٰ حضور عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ، جیسا کہ حضرت علامہ صاحب فرما رہے تھے، اولیاء کی شان کو بیان کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سچے مرد صفائی والے جے کچھ کہن زبانوں، سچے مرد صفائی والے جے کچھ کہن زبانوں، مولا پاک منیندہ اوہو پکی خبر اسانوں۔ بارو دسن میلے کالے اندر آب حیاتی، ہونٹ سکے ترہایاں وانگر جان ندی وچ نہاتی۔ جے ہی کہا درد دی مارن، جے ہی کہا درد دی مارن، ہوندا ملک ویرانی، کو قافا دے سبزے سردے ندیے رہے نہ پانی۔ حمد و درود کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام اسٹیج پر تشریف فرما کثیر تعداد میں حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص پیر طریقت صاحبزادہ شاہ فیصل صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین دربار عالیہ حاضہ، اور میرے انتہائی محترم و مکرم پیر طریقت اور فیصل صاحبزادہ تراب علی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضرات کثیر تعداد میں علماء تشریف فرما ہیں، میں ہر ایک کے نام سے واقف نہیں ہوں، لیکن ہمارا اس بات پر کامل ایمان ہے کہ جس ہستی کے ذکر کی محفل میں ہم آئے بیٹھے ہیں وہ ہر ایک کے نام سے واقف ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کا آج کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، وقت چونکہ بہت مختصر ہے، بہت بیت چکا ہے، دعا کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے،
اور مجھ سے قبل حضرات علماء کرام نے اور مشائخ اعظام نے انتہائی خوبصورت اسلوب میں 2 منٹ کے لیے بیٹھ گئے کہ تشریف بس میں نے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی ہے، بس 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے. 5 یا 10 منٹ کے اندر اندر اپنی حاضری اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. بس توجہ ذرا فرمائیے گا. اچھا میرا آج منٹ پہ نظارے دیکھ کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم. بھرپور موقع دیا جائے گا جی آپ کو لنگر میں حصہ ڈالنے کا. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے، مہربانی فرمائیں، بس 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے. درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحبہ. عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ مجھ سے قبل حضرات علماء کرام نے بہت خوبصورت اور انتہائی دل نشین انداز میں واضح و نصیحت فرمائی ہے. اللہ رب العالمین ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، جو ہم نے ان سے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. دربار عالیہ جبل شریف پر ہم حاضر ہیں اور پیر طریقت صوفی با صفا حضرت میاں گل حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب میں ہم حاضر ہیں. اور عزیزان محترم، صرف ایک نکتہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو دوستیاں ہیں ان کی 3 اقسام ہیں. یہ جو دوستی ہوتی ہے اس کی 3 مختلف اقسام ہیں، 3 مختلف قسم کی دوستیاں ہوتی ہیں. ایک دوستی وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ اللہ سے دوستی کرتے ہیں. ایک وہ دوستی ہے کہ جو اللہ سے لو لگانے والوں کے ساتھ دوستی کی جاتی ہے. اور پھر تیسری دوستی کی قسم وہ ہے کہ جسے ہم دنیا دار سے دوستی کہتے ہیں. اب یہ 3 مختلف قسم کی دوستیاں ہیں. دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ان تینوں قسم کی دوستیوں کی انتہا کیا ہے اور ان کا انجام کیا ہے. میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، بس انتہائی اختصار کے ساتھ صرف ایک نکتہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز دعا کی طرف چلیں گے. میں یہاں اس مقام پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ذرا توقف کے ساتھ قرآن مجید فرقان الحمید میں موجود ایک مقام کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن المجید فرقان الحمید میں جب دنیا دار کی دوستی کی بات آتی ہے تو پھر رب تعالیٰ نے قرآن المجید فرقان الحمید میں ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. مفہوم عرض کر رہا ہوں، حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے کہ اس روز یعنی محشر کے دن گہرے سے گہرے دوست بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے الا المتقین، مگر پرہیزگار. پتہ یہ چلا کہ دنیا دار کی دوستی کی زیادہ سے زیادہ حد جو ہے وہ قبر پر مٹی ڈالنے کی حد تک کی ہے. آنکھیں بند ہوئی دوستی گئی، آنکھیں بند ہوئی یارانہ گیا، آنکھیں بند ہوئی سنگت ختم ہو گئی، دوستی ختم ہو گئی. آپ کی قسمیں اور وعدے ٹوٹ گئے، قسمیں اور وعدے ٹوٹ گئے، آنکھیں بند ہو گئی، قسمیں وعدے ٹوٹ گئے. اور یاروں نے دوستوں نے قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھوں کو جھاڑ کر پشت دکھا کر یہ بتلا دیا کہ ہماری دوستی انتہائی ناقابل اعتبار بھی ہے اور ناپائیدار بھی ہے. سبحان اللہ. لیکن جب رب کے دوستوں کی باری آتی ہے تو رب تعالیٰ نے فرمایا الا خبردار ہو جاؤ، یہ میرے دوست ہیں اور میرے ان دوستوں کی اس دوستی کو دنیا دار کی دوستی کی طرح ہرگز مت سمجھنا. دنیا دار کی دوستی ناپائیدار بھی ہے اور ناقابل اعتبار بھی ہے، لیکن یہ میرے دوست ہیں اور میرے ان دوستوں کی دوستی کو دنیا دار کی دوستی کی طرح ہرگز مت سمجھنا. اللہ رب العالمین نے فرمایا الا خبردار ہو جاؤ، دنیا دار کی دوستی بے وفا ہے، یہ با وفا ہے. دنیا دار کی دوستی قبر کی مٹی کی حد تک محدود ہے اور اللہ والوں کی دوستی قبر کے اندر بھی موجود ہے. یہ دوستی راستے سے پیٹھ دکھانے والی دوستی ہے، وہ دوستی منزل تک توڑ پہنچانے والی دوستی ہے. یہ دوستی معاشر میں آنکھیں چرانے والی دوستی ہے اور وہ دوستی معاشر میں بھی پکار پکار کر پکڑ پکڑ کر سینے کے ساتھ لگانے والی دوستی ہے.
سلسلہ نقشبند کے ایک بڑے کامل بزرگ ہوئے ہیں حضرت خواجہ محمد یعقوب بگھاڑوی رحمۃ اللہ تعالی، بگھاڑ شریف سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کی سوانح حیات میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ آپ تشریف فرما ہیں، ایک علماء کرام میں سے ایک علامہ صاحب آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے حضور حضرت خواجہ محمد یعقوب بگھاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کرتے ہیں کہ حضور عارف کھڑی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر لکھا ہے اور اس شعر کی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، بعض مرتبہ یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں عقیدت و محبت میں غلو نہ ہو جائے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی حضور عارف کھڑی کے شعر کے اس کا مفہوم کا اور اس کے شعر کی مجھے گہرائی کی سمجھ نہیں آ رہی، ذرا توجہ فرمائیں اور میری اس بے چینی کو اور میرے سوال کو ذرا دور فرمائیے، مجھے بتلائیے کہ حضور عارف کھڑی نے یہ شعر کس مقام پر لکھا اور کیسے لکھا اور کیوں لکھا۔ شعر یہ تھا کہ حضور عارف کھڑی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیف الملوک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سنیا جد حشر دہاڑے نکا لیکھا برسی، میں سنیا جد حشر دہاڑے نکا لیکھا برسی، بریاں نو رب نیکا پیچھے بخش جنت وچ برسی۔ تو حضور مجھے شعر کی سمجھ نہیں آ رہی، ذرا وضاحت فرما دیجئے۔ تو آپ تشریف فرما تھے، گرمیوں کے دن تھے اور قریب ایک شخص کھڑا تھا جو ہاتھ والے جو پرانے دور میں پنکھے ہوا کرتے تھے اسے ہاتھ سے جھلا رہا تھا۔ حضرت علامہ صاحب بھی آپ کے پاس تشریف فرما تھے، آپ نے حضرت علامہ صاحب سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں؟ جی حضور دیکھ رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہے؟ حضور پنکھا جھلا رہا ہے۔ کس کو جھلا رہا ہے؟ حضور آپ کو جھلا رہا ہے۔ آپ کو ہوا محسوس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ جی حضور ہو رہی ہے۔ بس فرمایا اسی طرح بریاں نور اپنے کھا پیچھے بخش جنت میں چھوڑ۔ عزیزان محترم، ہم صوفیاء سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے لوگ ہیں اور حضرات علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ میں یہاں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آج کے دور میں جو ہماری خانقاہیں ہیں، میں ساروں کی بات تو نہیں کرتا لیکن بہت ساری ہماری خانقاہوں پر بہت ساری خرافات ہیں۔ میرے جد اعلیٰ حضور عارف کھڑی فرماتے ہیں کہ رستہ صاف نبی دے پیچھے ہور نہ جانو کوئی، اوہو کرے شفاعت ساڈی تائیں ملسی ہوئی، رستہ چھوڑ نبی دا ٹریا کوئی نہ منزل پگدا، جے لکھ میں نے تینے کریے کلر کول نہ ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ سارے کے سارے راستے، یہ جتنے بھی ہمارا یہ خطہ آزاد کشمیر جو ہمارا یہ خطہ ہے، اسے صوفیاء کرام کی دھرتی بھی کہا جاتا ہے، صوفیاء کی دھرتی اس کو کہا جاتا ہے، یہ صوفیاء کی سرزمین ہے اور یہ سارے کے سارے راستے، یہ صوفیاء سے جو آپ محبت کرتے ہیں، ان کے آستانوں پر حاضری کرتے ہیں، اعراض مبارکہ کی جو تقاریب ہوتی ہیں، یہ سارے کے راستے، یہ سارے کے سارے راستے جو ہیں یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دار اقدس پر جانے والے راستے ہیں۔ یہ سارے راستے حضور کے دار اقدس پر جاتے ہیں۔ آپ کو اگر کہیں کسی دربار پر کہیں کوئی خرافات نظر آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب جیسا کہ کھڑی شریف ہے اور بہت ساری ایسی دربار ہیں، خانقاہیں ہیں جو محک اوقاف کی تحویل میں ہیں، وہاں بہت ساری ناچ گانے بنگڑے ڈول کتاب وغیرہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ قطعاً ہمارے جو دربار ہیں، میں یہاں آج کی اس تقریب کے دوران بھی اور یہ میڈیا والے احباب بھی موجود ہیں، میں ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں اور جو ہمارے اقتدار میں جو لوگ ہیں، میں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ ہماری جو خانقاہیں یہ ہمارا ایک اثاثہ ہے اور بہت بڑا اثاثہ ہے۔ جب ہم رومی کشمیر کی بات کرتے ہیں، عارف کھڑی کی بات کرتے ہیں، تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ڈول میں کوئی ڈول وہاں پہ نہیں بجوایا، آپ نے کوئی دمانے نہیں ڈالی حضور عارف کھڑی نے وہاں پر۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور ابھی بلکہ میں نے انہی دنوں میں حضرات علماء کرام کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیف الملوک کے علاوہ آپ نے 36 اور کتابیں تحریر فرمائی ہیں، اور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اگر آپ علمی میدان کے اندر اگر آپ ان کا کام دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہدایت المسلمین کو اٹھا کر پڑھیں، آپ میاں صاحب کی تحفہ رسولیہ کو اٹھا کر پڑھیں جو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ نے لکھی ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ابھی اس کی تشریح کا کام جو ہے اس کو ہم نے مکمل کیا۔ تو عزیزان محترم، میں بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ صوفیاء سے ہم ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ضرور کریں، لیکن جو راستے ہیں، جو راستہ صوفیاء نے ہمیں بتایا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ بتایا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کا راستہ بتایا ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما ہے اور آپ کے خادم ہے، یہی پنجن شریف کی سرزمین سے ان کا تعلق تھا، سائیں حسیب اللہ ان کا نام تھا۔ بسا اوقات میاں صاحب ان کو ناراض بھی ہوا کرتے اور بلکہ بہت سارے ان کے واقعات ہیں۔ دوسری پڑھیں بلند آواز سے، السلام علیکم یا
صوفیاء نے بڑی محبت کے ساتھ صوفی کبھی متشدد نہیں رہا. صوفیاء نے بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ اصلاح کی ہے، لوگوں کی اصلاح کی ہے. میاں صاحب ایک مقام سے گزر ہوا، سید حسیب اللہ آپ کے ہمراہ تھے، ایک مقام سے گزر ہوا، آپ سے گفتگو کر رہے تھے. راستے میں کچھ خواتین کنویں پہ کھڑی تھی پانی بھرنے کی غرض سے. سائیں صاحب کا دھیان ادھر ہو گیا، میاں صاحب کو پتہ چل گیا تو میاں صاحب ان کو فوراً آپ نے ڈانٹا نہیں بلکہ بڑا خوبصورت آپ نے ایک شعر ان کو کہا اور سائیں جی کو سمجھا بھی دیا. اور آپ نے فرمایا، میاں صاحب لکھتے ہیں کہ پانڈے اٹھے نیو لگانا تیری کیا دانائی، پانڈے اٹھے نیو لگانا تیری کیا دانائی، نیو لائیے اس کاریگر نے جس سے شکل بنائی. اسی طرح ایک بار سائیں حسیب اللہ تشریف فرمایا، میاں صاحب ان کو ناراض ہوئے. سائیں صاحب کا یہ معمول تھا کہ ایک کونے میں چھپ کر آپ جا کر بیٹھ جایا کرتے اور ہزاروں قطار روتے رہتے سارا دن کہ آج حضور میاں صاحب مجھے ناراض ہوئے. تو آپ کا ایک بھائی تھا، یہی پنجن سے ان کا تعلق تھا، تو وہ میاں صاحب کی خدمت ایک میں حاضر ہوئے. پتہ چلا کہ آج میاں صاحب سائیں جی کو ناراض ہوئے ہیں. اور سائیں صاحب کا بھی یہ معمول تھا کہ جب حضور عارف کھڑی ان کو ناراض ہوتے تو سائیں صاحب ایک کونے میں بیٹھ کے سارا دن روتے رہتے. شام کا جب وقت ہوتا تو میاں صاحب ان کو سائیں صاحب کو بلوا کر ان کو راضی کرتے، چل معافی بھی مانگ لیتے، ساتھ بٹھاتے، کھانا کھلاتے، خود بھی کھاتے. تو ایک روز جب سائیں صاحب کے بھائی آئے نا دربار شریف پہ تو پتہ چلا کہ آج حضور عارف کھڑی سائیں صاحب کو ناراض ہوئے ہیں. تو ان سے کہا کہ موقع چونکہ اچھا مل گیا تو کہا کہ آج اگر شام کو میاں صاحب بلائے نا راضی ہونے کے لیے تو آپ نے راضی نہیں ہونا بلکہ اپنی ایک درخواست حضور کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، اور اگر یہ حضور آپ کی درخواست کو قبول فرمائے پھر راضی ہونا ورنہ راضی نہ ہونا. یہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ میں سنیا جد حشر دہارے نکا لیکھا برسی، بریاں نور اپنے کا پیچھے بخش جنت وچ کھڑسی. جب شام کا وقت آیا تو معمول کے مطابق حضور عارف کھڑی نے سائیں جی کو بلوایا، ان سے راضی ہونا چاہا. تو سائیں صاحب بھی آگے سے چونکہ ظاہر بھائی نے ان کو سمجھایا ہوا تھا اور بھائی ایک آنکھ سے چونکہ وہ نابینا بھی تھے. تو اب جب انہوں نے میاں صاحب نے بلوایا ان کو راضی کرنے کے لیے تو سائیں جی کو بولے انہوں نے کہا حضور آج تنا راضی نہ تھا. میاں صاحب مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا کہ سائیں تیرے الفاظ نہیں لگ رہے، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جرا دیہڑی کانا آیا سی انہیں تین کوئی گل سمجھائی. تو مسکرا پڑے. تو میاں صاحب نے فرمایا کہ بولو کیا کام ہے. تو سائیں جی نے عرض کی کہ حضور جس طرح آپ نے اس جہان میں اپنے قدموں میں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، وعدہ فرمایا کہ کل روز محشر بھی اسی طرح آپ ہمیں اپنے قدموں میں رکھیں گے. میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب سائیں جی کے یہ الفاظ سنے تو آپ نے فرمایا کہ سائیں جی آپ اپنی بات کریں، اب تو ہم وقت یہاں حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں. دمڑی والی سرکار کی وہ جنگی ہے کہ جو اس جنگی سے ایمان کی حالت میں ایک دفعہ گزر جاتا ہے، خلوص اور محبت کے ساتھ گزر جاتا ہے، ہم تو اس کی بھی روز محشر جانے. میں سنیا جد حشر دہاڑے نکا لیکھا برسی، بریاں نور اپنے کا پیچھے بخش جنت وچ کھڑسی. اللہ رب العالمین ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.